ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ شادی والے گھر میں شرجیل کی آنکھیں زارا کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ جو ہی وہ اسے سیڑھیاں اترتے دکھائی دی تو وہ سنبھل کر کھڑا ہو گیا۔ لانگ شرٹ کے ساتھ چوڑی دار پاجامہ، ہلکا میک اپ، پرکشش چہرہ، چمکتی آنکھیں، کھلے ریشمی بال، وہ کسی اپسرا کی طرح لگ رہی تھی۔ شرجیل تو پل کے جھپکانا بھول گیا۔ وہ ہنس رہی تھی، کھل کھلا رہی تھی، اور اس کے انداز میں ایک چنچل سی شوخی تھی جو کسی کو بھی مجبور کر دیتی کہ وہ پلٹ کر اسے دیکھے۔ شرجیل بےتابی سے آگے بڑھا اور اس کے قریب آ کر انتہائی پرشوق نظروں سے گھورنے لگا تو وہ کچھ نروس سی ہو گئی اور پھر جھجکتے ہوئے بولی، آپ نے بلایا تھا؟ تو وہ ایک دم اپنے حواس میں لوٹا اور بولا، مجھے سمجھ نہیں آتی لڑکیاں اتنی خوبصورتی کو کیسے چھپا کر رکھ لیتی ہیں۔ تو وہ الجھ کر اسے دیکھنے لگی۔ اب دیکھو نا، تمہارے بال اتنے حسین ہیں اور تم ہو کہ ہر وقت انہیں تیل لگا کر چوٹی میں باندھ دیتی ہو، انہیں کھلا رکھا کرو۔ وہ اس کے چہرے کی طرف آتی لٹ کو چھوتے ہوئے بولا تو وہ ایک دم گھبرا کر پیچھے ہٹی۔ اس کے چہرے کا تبسم اور شوخی کہیں غائب سی ہو گئی اور وہ انتہائی سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھ کر بولی، مجھے جلدی ہے، ذرا آپ بتا دیں کوئی کام تھا کیا؟ تو اس کی سنجیدگی دیکھ کر بدمزہ ہوا، پھر اس کے قریب آ کر اس کے ہاتھوں میں مہندی کا تھال تھما دیا۔ زارا کے لبوں پر چمکیلی ہنسی پھیل گئی۔ اوہ، تو آپ لے آئے؟ آپ کا حکم تھا، غلام کیسے نہ لاتا؟ وہ بہکے لہجے میں بولا تو وہ بے ساختہ شرما گئی۔ شرجیل اسے دیوانہ وار دیکھنے لگا۔ اگر کہو تو میں لے جاتا ہوں، اب پرنسس اسے اٹھاتی اچھی تھوڑا ہی لگتی ہے۔ زارا نے شوخی سے سر جھٹکا۔ وہ جھجکی، پھر ہنس پڑی۔ دونوں کے درمیان ہنسی مذاق ہونے لگا۔ شرجیل کی باتوں پر وہ سر جھٹکتی، کبھی ہنستی، کبھی نظریں چرا کر دوبارہ بات کرنے لگتی۔ اس کی ہنسی میں گھنٹیاں بجتی محسوس ہوتی تھیں۔ وہ معصوم اور بھولی سی لگتی تھی، جیسے کسی نے اسے زندگی کی سختیوں سے ابھی متعارف نہ کرایا ہو۔ زارا کے چہرے پر وہ بے فکری جھلک رہی تھی جو بس کم سن لڑکیوں میں ہوتی ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے جو ہی پلٹی تو اس کے دل کی دھڑکن تیز تر ہو گئی جب اس نے سامنے کھڑے ارمغان کو دیکھا، جس کی تیکھی سرد نظریں کسی عقاب کی طرح اس پر جمی تھی۔ تو زارا کی ہنسی ماند پڑ گئی۔ اس کو اپنے بازوؤں کے رونگٹے کھڑے ہوتے محسوس ہوئے۔ اگلے ہی پل ارمغان اس کے سر پر کھڑا تھا۔ وہ ہڑبڑا سی گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتی، ارمغان نے آنن فانن اس کا بازو مضبوطی سے پکڑا تو وہ چونکی، لیکن جب اسے وہ زبردستی کھینچتے ہوئے شرجیل کے پاس سے لے جانے لگا تو اس کے حواس جاتے رہے۔ ڈھولکی کی آواز، باتوں کا شور، کھلکھلاتے کہے سب پیچھے رہ گئے۔ صرف زارا کی تیز دھڑکن اور ارمغان کی دہکتی آنکھیں ایک دوسرے کے روبرو تھیں۔ زارا اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کرتے پیچھے ہٹی تو اس کی نازک سی کمر دیوار سے جا لگی۔ ارمغان نے اپنے دونوں بازو اس کے دائیں بائیں رکھے تو وہ ان کے درمیان محصور سی ہو گئی۔ زارا نے جوان ہونے کے بعد اتنے قریب سے پہلی بار ارمغان کو دیکھا تھا۔ چوڑی چھاتی، بھاری قد و قامت، کالی شلوار قمیض کے اوپر کندھوں پر جمی ہوئی شال، کشادہ ماتھے پر بے ترتیب سے بال، سانولے مگر پرکشش چہرے پر گہری بھوری آنکھیں جو غصے میں دہک رہی تھیں، مگر اس کے دل کی تار ہلا گئی۔ وہ ہونٹ بھینچے ہوئے مردانہ وجاہت کا جیتا جاگتا نمونہ تھا، مگر مزاج میں ایسا غرور اور سختی تھی کہ سامنے والے کو اپنے پیروں پر کھڑا ہونا مشکل لگ رہا تھا۔ نہ جانے کیوں اس کا دل چاہا وہ اس چوڑے سینے پر سر رکھ دے اور سکون سے آنکھیں بند کر لے، مگر کچھ بس میں نہیں تھا۔ یہاں تک کہ اس کی دل کی دھڑکنیں تک بے قابو ہو رہی تھی، لیکن خوف کے ساتھ ساتھ ایک عجیب سا احساس بھی تھا جو اس کے لیے نیا تھا۔ وہ بچپن سے جانتی تھی کہ ارمغان اکھڑ اور ضدی ہے، مگر آج اس کے قریب آ کر جو شدت اس نے دیکھی وہ بات ہی اور تھی۔ وہ اپنے بفرے جذبات پر قابو پا رہا تھا۔ اس کی تیز چلتی سانسوں سے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے غصے کو ضبط کر رہا ہو، لیکن جب وہ بولا تو ایسا لگا جیسے کوئی شیر آہستہ سے غرایا ہو۔ وہ اس میں اتنا کھو چکی تھی کہ اس کی بات پر دھیان نہ رکھ سکی، تو اس نے زارا کے بازو کو زور سے جھنجھوڑا۔ کچھ کہا ہے میں نے؟
क्यों टुकर टुकर मुझे देख रही हो? मैं? क्या कहा? वो नजरें चुरा कर बोली। ध्यान कहाँ है तुम्हारा? वो दांत पीसते हुए बोला। जी वो मैं की बच्ची, उसने झड़का। मैं पूछ रहा हूं उस शर्जील खबीस इंसान के साथ क्या कर रही थी? वो दरअसल उन्होंने बुलवाया था, वो थूक निगलते बमुश्किल बोली तो अरमगान की आंखों में सुर्खी सी उतर आई। क्यों, तुम्हारे उस होते सोते शर्जील के पैरों में मेहंदी लगी थी कि वो तुम्हें इस हवेली के खिलाफ कानून मर्दान खाने की तरफ बुला रहा था, जहां हम अपनी खवातीन का साया भी नहीं देखना चाहते? मुझे शर्जील ने कहा था कि मेहंदी का थाल आ गया है, तो वो लेने चली आई, ज़ारा ने हकलाते हुए कहा। क्यों, तुम इतनी बच्ची हो कि तुम्हें कोई चीज का लालच देगा और तुम दौड़ी चली आओगी? अरमगान का गुस्सा और भड़क गया। तुम्हें और शर्जील को जमीन में गाड़ दूंगा अगर दोबारा साथ दिखे तो, समझी या प्रैक्टिकल करके बताऊं? ज़ारा ने अपनी नजरें झुकाईं और आहिस्ता से बाजू छुड़ाया। वो अंदर से खौफजदा थी मगर बाहर से दलेरी दिखा रही थी। वो जानती थी कि उसका ये फर्स्ट कज़न बहुत ख़तरनाक है, मगर वो ये भी जानती थी कि इसके सामने झुक जाना कमज़ोरी है। अरमगान उसके चेहरे की बदलती कैफियत को गौर से देखने लगा, फिर धाड़ कर बोला, आज छोड़ रहा हूँ, आइंदा ख्याल रखना। वो उसे खबरदार करते हुए बोला तो ज़ारा का दबा दबा गुस्सा एकदम से जाग गया। वो खौफजदा तो थी मगर उसके अंदर की शेरनी जाग उठी। मसला क्या है आपका? ये आप और धमका किसको रहे हैं और किस हक से? अरमगान जो उसके सामने किसी पहाड़ की तरह खड़ा था, लम्हा भर को ठुठका। हैरत की एक चमक उसकी आंखों में उतर आई। इस हवेली में खवातीन तो बहुत दूर की बात, किसी मर्द ने भी उससे यूं बात करने की हिम्मत पहले कभी नहीं की थी। ज़ारा आगे बढ़ी और फिर उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली, आप क्यों हर वक्त मेरी निगरानी करते रहते हैं? मैं कोई छोटी बच्ची हूं? आपके जहन में क्यों हर वक्त शक भरा होता है, जैसे बस सिर्फ आप अच्छे हैं और बाकी सारी दुनिया गलत है? आज आपका निकाह है तो बराए मेहरबानी उस पर ध्यान दे, हमें बख्श दे। वो पटाखा सी उससे 1 इंच छोटी ठीक ठाक डांट कर उसके साइड से निकली, मगर दरवाजे के पास जाकर रुक गई और पलट कर उसकी तरफ देखने लगी, जो अब भी हैरत से बुत बना वैसे का वैसे ही खड़ा था। उसने आहिस्ता से अरमगान को पुकार कर कहा, आपको शायद दूसरों को सिखाने का बहुत शौक है, तो अब आप अपने सारे शौक अपनी बेगम पर पूरा करें और उम्मीद है आइंदा हवेली की किसी लड़की को यूं खड़ा करके पाठ नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि इन सब में सिर्फ मैं यतीम हूं, बाकी नहीं। हो सकता है वो आपसे ट्यूशन लेना चाहें, लेकिन मुझे ऐसा कोई शौक नहीं, लिहाजा अपनी लिमिट में रहें। मैं कोई इस हवेली की लड़की नहीं जो हर वक्त डरे सहमे अंदाज में ज़िंदगी गुजारूं। मैंने शहर में अपने अम्मा अब्बा के साथ बहुत खूबसूरत ज़िंदगी गुजारी है, लिहाजा उसे स्पॉइल ना करें तो बेहतर होगा। उसकी बात सुनकर खामोशी से अरमगान एक झटके से मुड़ा तो उसकी आंखों की सुर्खी और उनमें लावे की तरह गुस्सा देखकर ज़ारा के पसीने छूट गए। फिर वो वहां रुकी नहीं बल्कि तेजी से बाहर भाग गई, लेकिन उसके लफ्ज़ तलवार की धार जैसे तेज थे। अरमगान का सीना जलने लगा और आंखों में एक नई शिद्दत जाग उठी। उसका चेहरा पुरसकून था मगर उसके अंदर एक जंग छिड़ गई थी। तुम्हें अपनी लिमिट्स बताऊंगा ज़ारा बीबी, कि तुम अपने कानों को हाथ लगाओगी, पनाह मांगोगी मुझसे और तुम्हें कहीं पर भी पनाह नहीं मिलेगी। वो अपनी मुट्ठियां सख्ती से बंद करके कमरे में टहलने लगा, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस धान पान सी लड़की में ऐसा क्या था जो मुझे इसका किसी के साथ खड़े होना अच्छा नहीं लगा। क्यों ये लड़की चंद दिन में ही मेरे हवासों पर छा गई? मैं इसे सजा दूंगा। दिमाग की इस सोच पर उसका दिल तिलमिलाया तो वो दिल की आवाज़ को दबाकर लंबे लंबे डग भरता बाहर निकला। ज़ारा ने मेहंदी का थाल उठाए हुए अपने खुले बालों को एक अदा से झटका। साइको अरमगान लाला, अपने निकाह वाले दिन भी सुकून नहीं है। वो तपती हुई आवाज़ में बड़बड़ाई। उसका मूड बहुत बुरी तरह ऑफ हो गया था
اسے رنج اس بات کا تھا کہ اس کی قسمت اسے شہر سے اٹھا کر حویلی میں لے آئی، جہاں پر قدم قدم پر روک ٹوک تھی۔ کاش امی بابا آپ کی ایکسیڈنٹ میں ڈیتھ نہ ہوئی ہوتی تو آج ارمغان لالا کی ہمت نہ ہوتی کہ وہ مجھ سے اس لب و لہجے میں بات کرتے۔ بار بار اپنی آنکھوں میں آئی نمی کو چھپاتے وہ سوچتے جاتی۔ اس کے لیے شادی کی تمام رسمیں پھیکی سی پڑ گئیں۔ وہ بے دلی سے ان میں شریک تو تھی مگر جلد ہی اکتا گئی۔ اس کا دل چاہا فینسی سوٹ تبدیل کر کے کمرے میں بند ہو کر بیٹھ جائے۔ اس خیال کے آتے ہی وہ جو ہی اپنے کمرے میں داخل ہوئی کہ اچانک کسی نے پیچھے سے اس کا بازو جھٹکے سے پکڑا۔ وہ گھبرا کر چیخنے ہی والی تھی کہ ایک سخت ہاتھ نے اس کے منہ پر کپڑا رکھ دیا۔ تیز خوشبو ناک میں گھسی اور اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ وہ خود کو چھڑانے کے لیے آخری بار مچلی مگر اس کی ساری کوششیں ناکام ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ زمین پر گرتی، دو مضبوط ہاتھوں نے اسے تھاما اور کسی بوری کی طرح اپنے کندھے پر لاد کر وہ اس کمرے کے پچھلے حصے سے باہر نکل گیا۔ زارا نیم بے ہوش تھی لیکن اسے یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ اسے کسی جیپ کی پچھلی سیٹ پر لٹایا گیا ہے اور اب وہ جیپ ہموار راستوں پر مسلسل چلتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی۔ وہ چاہ کر بھی اپنی آنکھیں کھولنے پر قادر نہیں تھی۔ پھر اس کا دماغ آہستہ آہستہ دھندلکے میں ڈوبنے لگا اور وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی۔ نہ جانے اس عالم میں وہ کتنی دیر رہی، لیکن جب کئی گھنٹے بعد اس کی آنکھ کھلی تو وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی، کیونکہ یہ کمرہ اس کا نہیں تھا۔ وہ ایک دم اس بستر کو دیکھنے لگی جہاں پر وہ لیٹی ہوئی تھی۔ یا میرے خدا، یہ میں کس کے بستر پر موجود ہوں؟ وہ گھبرا کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اس کمرے کے باہر ہر طرف سناٹا تھا۔ شادی والے گھر میں اتنا سناٹا تو نہیں ہوتا۔ اس نے اپنی آنکھیں مس لی۔ اس کا سر ابھی بھی گھوم رہا تھا۔ ہلکے ہلکے چکر آنے کے ساتھ ساتھ اس کا دل بھی خراب ہو رہا تھا۔ وہ اپنے گھومتے ہوئے سر کو تھامتے ہوئے بیڈ سے نیچے اتری اور قد آدم کھڑکی کے پاس گئی۔ اس نے کھڑکی کے پٹ کھولنے کی کوشش کی تو اسے اندازہ ہوا کہ یہ کھڑکی کھولی نہیں جا سکتی۔ اس میں مضبوط گرل لگی ہوئی ہے۔ وہ ابھی کھڑکی کا جائزہ لے ہی رہی تھی کہ اچانک دروازہ کھلا۔ ایک درمیانی قد کاٹ کی عورت اندر آئی۔ وہ حولیے سے ملازمہ لگتی تھی۔ اس کے چہرے پر عجب سختی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہوئے اس کے قریب آئی تو زارا نے دیکھا اس کے ہاتھ میں سرخ دوپٹہ تھا۔ زارا نے تھوک نکلتے ہوئے اس کی طرف پریشان کن نظروں سے دیکھا، جو اب طے کیا ہوا سرخ دوپٹہ کھول رہی تھی، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس نے ایک دم سے وہ دوپٹہ زارا کے سر پر ڈال دیا تو زارا ایک دم سے بدک کر پیچھے ہٹی۔ اس کے چہرے پر شدید غصہ نمودار ہوا۔ اس نے دوپٹہ اپنے سر سے نوچا اور ابھی زمین پر پھینکنے ہی والی تھی کہ وہ ملازمہ بولی، نہ بی بی نہ، دوپٹہ زمین پر نہیں پھینکتے، یہ بدشگونی ہوتی ہے۔ اس کی آواز کافی ملائم تھی جسے سن کر زارا کو ایک ڈھارس سی ہوئی۔ وہ ایک امید کے سہارے چلتے ہوئے اس کے قریب آئی اور اس کا ہاتھ پکڑ کر بولی، یہ سب کیا ہے؟ میں کہاں پر ہوں؟ مجھے واپس اپنے گھر جانا ہے۔ گھر بھی چلی جائیے گا، کس نے روکا ہے آپ کو؟ لیکن ابھی نہیں۔ کیوں؟ ابھی کیوں نہیں؟ تو ملازمہ انتہائی پرسکون لہجے میں بولی، نکاح ہے، وہ ہو جائے تو پھر آپ نے جہاں جانا ہے چلی جائیے گا۔ لیکن اس نکاح میں میرا کیا کام؟ مجھے کس لیے روکا ہے یہاں پر؟ آپ کو اسی لیے روکا ہے کہ نکاح آپ کے ساتھ ہے، اور آپ کے بغیر تو یہ نکاح نہیں ہو سکتا نا۔ اب اس کے چہرے پر عجیب پراسرار سی مسکراہٹ اتری تو زارا کا سانس اوپر کا اوپر ہی رہ گیا۔ یہ کیا بکواس کر رہی ہو؟ نکاح ایسے ہوتے ہیں کیا؟ مالک کا حکم ہے جی، نکاح ابھی اور اسی وقت ہوگا، آپ فوراً تیار ہو جائیں، میں باقی کا سامان بھی لے کر آتی ہوں۔ وہ جو ہی پلٹی تو زارا ایک دم گھوم کر اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ تم یہاں سے نہیں جا سکتی جب تک مجھے یہ نہ بتا دو کہ میرا نکاح کس کے ساتھ ہو رہا ہے۔ دیکھیں بی بی، ہمیں زیادہ بات چیت کرنے کی اجازت نہیں۔ مالک نے جتنا حکم دیا ہے ہم اسی کے تابع ہیں۔ آپ فوراً تیار ہو جائیں، میں سامان لے کر آتی ہوں۔ آپ کی شادی کا بہت خوبصورت لہنگا تیار ہوا ہے، اللہ آپ کو نصیب کرے۔
تو وہ اس کی بات سن کر رونے لگی۔ میں ایسے کسی نصیب کو نہیں مانتی جو زور زبردستی سے میرے ماتھے پر لکھا جا رہا ہے۔ تمہارا مالک جو بھی ہے اسے صاف صاف کہہ دو کہ میں ہرگز یہ نکاح نہیں کروں گی۔ تو وہ اس کی بات سن کر انتہائی تیز لہجے میں بولی، بی بی کیوں خود کو مشکل میں ڈالتی ہو؟ اتنی خوبصورت نازک سی لڑکی ہو تم، سختی برداشت نہیں کر پاؤ گی، لہٰذا چپ چاپ تیار ہو جاؤ۔ اگر انکار کیا تو مالک تمہیں جان سے مار ڈالیں گے۔ کیا حویلی والوں کو پتا ہے کہ میں یہاں ہوں؟ وہ پر امید آواز میں بولی تو ملازمہ نے انتہائی استہزائیہ مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھتے ہوئے کہا، کیا حویلی والوں کو آپ کی پرواہ ہے؟ تو زارا کے قدم جیسے زمین میں گڑ گئے، دل میں گھونسا سا لگا۔ اس کی نظروں کے سامنے حویلی والوں کے چہرے گھوم گئے، چچی، تائی، مامی، ان کے بچے جو اسے دیکھتے ہی عجیب عجیب سے منہ بنا لیتے۔ یہی وجہ تھی کہ امی ابا کی ناگہانی موت کے بعد جب سے اپنے دادا جی کی حویلی میں آئی تھی وہ بس اپنے کمرے میں ہی وقت گزارتی۔ وہ کچھ ہی سالوں میں یہ بات جان گئی تھی کہ یہاں پر اس کی کوئی جگہ نہیں، تو اسے اپنی بے بسی پر شدید رونا آیا۔ کاش کوئی تو ہوتا حویلی میں جو میری غیر موجودگی کو محسوس کرتا۔ ملازمہ تو کب کی جا چکی تھی، لیکن وہ بت بنی کھڑی کی کھڑی ہی رہ گئی۔ کہیں یہ شرجیل کا کیا دھرا تو نہیں، کیونکہ وہ کتنی ہی بار یہ بات کر چکا تھا کہ اگر امی نہ مانی تو تمہیں اغوا کر کے لے جاؤں گا اور پھر تم سے شادی کروں گا۔ اور وہ اس کی بات کو مذاق ہی مذاق میں ٹال دیتی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ یہ صرف منہ کا ہی بڑ بولا ہے، اپنی ماں کے آگے اس کی ایک نہیں چلتی۔ دوسری طرف وہ پپھو کو بہت اچھی طرح سے جانتی تھی، وہ کسی بھی قیمت پر اسے اپنی بہو بنانے کے لیے تیار نہیں تھی، مگر شرجیل تھا کہ اس پر مرا ہی جا رہا تھا۔ یہ اور بات ہے کہ اس کی اتنی پیش قدمی کے باوجود اس کا دل شرجیل کی طرف مائل نہ ہوا، کیونکہ اس کا ہر وقت لڑکیوں کے جھرمٹ میں رہنا، ان کی تعریفیں کرنا، کبھی ایک کے پیچھے بھاگنا، کبھی دوسری کے پیچھے پھرنا، اسے کبھی بھی پسند نہیں آیا۔ مرد کو تو بہت مضبوط کردار کا ہونا چاہیے، ہر کسی کو تاڑنے والا مرد بھی کوئی مرد ہوتا ہے۔ مرد تو بس ایسا ہو کہ جو آنکھ اٹھا کر کسی کی طرف نہ دیکھتا ہو۔ اچانک اس کی آنکھوں کے سامنے ایک شبیہ اتری تو اس کا دل زور سے دھڑکا۔ ارمغان۔ اس کے لبوں نے اس نام کو چھوا تو اچانک اسے اس کی دھمکی بھری آواز، غصے سے مخمور نگاہیں یاد آئیں تو اس کے بدن میں ایک سرسراہٹ سی دوڑ گئی۔ وہ کمرے میں بے چینی سے ٹہلنے لگی۔ اس کا ذہن سوالوں سے بھرا ہوا تھا کہ اچانک دروازہ چرچرا کر کھلا۔ وہ چونک کر سیدھی ہو گئی۔ اندر وہی ملازمہ آئی جس کے چہرے پر سختی اور آنکھوں میں عجیب سا خالی پن تھا، مگر اس بار وہ خالی ہاتھ نہیں تھی۔ اس کے ہاتھوں میں ایک تھال تھا جس میں سرخ رنگ کا بھاری عروسی جوڑا رکھا تھا، ساتھ ہی زیورات کی جھنکار، چوڑیوں کی کھنک اور پھولوں کی ملی جلی سی خوشبو پھیلا رہی تھی۔ زارا کی آنکھیں دہشت اور حیرت سے پھیل گئیں۔ وہ ایک دم سے سیدھی ہو کر بیٹھی جیسے کسی بچھو نے کاٹ لیا ہو۔ ملازمہ نے سکون سے تھال بستر پر رکھا اور اس کی طرف مڑی۔ بی بی جی، مالک نے کہا ہے آپ کے پاس صرف آدھا گھنٹہ ہے، اچھا سا شاور لے لیجئے اور یہ لباس پہن لیجئے، میک اپ کرنا چاہیں تو آپ کی مرضی۔ اگرچہ آپ کو تو میک اپ کی ضرورت ہی نہیں، آپ تو ویسے ہی بہت حسین ہیں۔ زارا کے کانوں میں الفاظ گونج رہے تھے، مگر دل ان کو قبول کرنے سے انکار کر رہا تھا۔ آدھا گھنٹہ، عروسی لباس، نکاح، ہر لفظ اس کے سینے پر بوجھ بن کر گرا۔ آنکھیں آنسوؤں سے جلنے لگی۔ اس سے پہلے کہ ملازمہ کمرے سے باہر جاتی، وہ ہاتھ جوڑ کر ملازمہ کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ خدا کے لیے دیکھو، تم بھی ایک عورت ہو، میرے دل کا دکھ سمجھنے کی کوشش کرو۔ میں کیسے نکاح کر لوں ایسے شخص سے جس نے مجھے یوں اغوا کر کے میری ساری شناخت مٹا دی، جس نے میری عزت کو تماشا بنا دیا۔ مجھے یہاں سے کسی طرح نکال لو، میں ساری زندگی تمہارا یہ احسان نہیں بھولوں گی۔ زارا کی آواز روندی ہوئی تھی، لب کپ کپا رہے تھے، آنکھوں سے آنسو بہہ کر دامن کو تر کر رہے تھے۔ ملازمہ لمحہ بھر کے ریلے کی، اس کے چہرے پر ہلکی سی کپ کپاہٹ آئی، مگر فوراً اس نے نظریں سخت کر لی اور زارا کے ہاتھ ایک جھٹکے سے پیچھے دھکیل دیے۔ ہم نے نمک کھایا ہے اپنے مالک کا،
ہم سے غداری کی توقع مت کرنا بیوی جی۔ زارا کے اندر جیسے کچھ ٹوٹ گیا، دل کے اندر غصے کی آگ بھڑک اٹھی۔ تو ٹھیک ہے، جا کر اپنے مالک کو بتا دو کہ میں کسی بھی صورت یہ نکاح نہیں کروں گی۔ یہ کہتے ہی اس نے تھال میں رکھا ہوا سارا سامان اٹھایا اور پوری قوت کے ساتھ زمین پر پٹخ دیا۔ بھاری جوڑا فرش پر بکھر گیا، زیورات چاروں طرف لڑک گئے، چوڑیاں ٹوٹ کر کرچیوں میں بکھر گئی، اور پھر کمرے میں ایک لمحے کو سناٹا چھا گیا۔ زارا کا سانس دھوکنے کی طرح چل رہا تھا۔ ملازمہ نے دونوں ہاتھ خوف سے منہ پر رکھ لیے اور چیخ کر بولی، یا اللہ، یہ آپ نے کیا کر دیا؟ وہ خوفزدہ آواز میں بولی تو زارا نے کپ کپاتے ہوئے کہا، میں نے جو کیا ہے ٹھیک کیا، جا کر اپنے مالک کو بتا دو کہ میں یہ نکاح کسی صورت نہیں کروں گی، میں اس جوڑے کو آگ لگا دوں گی۔ ابھی وہ جملہ مکمل بھی نہ کر پائی تھی کہ اچانک دروازہ ایک زوردار دھماکے کے ساتھ کھلا تو زارا نے سامنے دیکھا، اس کی آنکھیں پتھر آ گئیں، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں ارمغان شاہ تھا۔ اس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا، ماتھے کی رگیں ابری ہوئی تھیں۔ چوڑی چھاتی اور دراز قد کے ساتھ جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو در و دیوار پر سناٹا چھا گیا۔ اس کا آج حویلی میں چچا زاد کزن سنبل سے نکاح تھا اور وہ زارا کو یہاں زبردستی اغوا کر کے لے آیا تھا۔ اس نے اپنی آنکھیں میچ لیں، وہ اس کی شکل نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ اسے یہ بات برداشت ہی نہیں ہو رہی تھی کہ اس کی زندگی برباد کرنے والا وہ شخص ہے جو اس کے دل کی دھڑکن بن کر آہستہ آہستہ دھڑکنے لگا تھا۔ ارمغان جو ہی اندر آیا تو اس کی دہشت سے ملازمہ نے ایک دم سر جھکا لیا اور ایک طرف ہو کر کھڑی ہو گئی۔ ارمغان نے دروازہ زور سے بند کیا تو زارا اس غضب کی وجہ سے ڈر کر اچھل پڑی۔ ارمغان نے زمین پر پڑے ہوئے عروسی لباس اور زیورات کو انتہائی غصے سے دیکھا۔ یہ سب کیا تماشا لگایا ہے؟ تماشا میں نے نہیں، آپ نے لگایا ہے، مجھے اغوا کر کے، میری عزت پامال کر کے۔ عزت پامال؟ وہ درست لہجے میں بولا، تم اس کا مفہوم بھی جانتی ہو کہ عزت پامال کرنا کسے کہتے ہیں؟ میں تو تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ نکاح ایسے کیا جاتا ہے، یوں زبردستی؟ وہ آنسو بہاتی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھ کر بولی تو جانے کیوں اس لمحے ارمغان کا دل پسیج گیا۔ وہ کبھی بھی دل سے یہ نہیں چاہتا تھا کہ اس لڑکی کی آنکھ میں کبھی آنسو اس کی وجہ سے آئیں، لیکن اب حالات ایسے بن گئے تھے کہ وہ اس کے رونے کی وجہ بن گیا تھا۔ دیکھو، آخری بار سمجھا رہا ہوں، باہر مولوی صاحب انتظار کر رہے ہیں، جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ آپ کو یہ بات سمجھ کیوں نہیں آتی ارمغان لالا؟ میں کسی بھی صورت آپ کے ساتھ نکاح نہیں کروں گی۔ تو وہ ایک بکھرے ہوئے شیر کی طرح اس کے قریب آیا اور ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا۔ وہ ہکا بکا چہرے پر ہاتھ رکھے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ خبردار، جو آج کے بعد مجھے لالا کہا، میں تمہارا لالا نہیں ہوں۔ یہ بات جتنی جلدی تمہیں سمجھ آ جائے اتنا ہی اچھا ہے۔ پھر وہ ایک دم سے مڑا اور ملازمہ کی طرف دیکھا، جاؤ مولوی کو خبر کر دو، نکاح ابھی ہوگا۔ ملازمہ نے خوفزدہ نظروں سے زارا کی طرف دیکھا، پھر ارمغان کے حکم کے آگے سر جھکا کر تیزی سے کمرے سے نکل گئی۔ یہ سن کر زارا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ کانپتے ہاتھوں سے دوپٹہ سنبھالنے لگی۔ دل کہہ رہا تھا کہ بھاگ جاؤ، مگر راستے سب بند تھے۔ آپ بہت غلط فیصلہ کر رہے ہیں، آپ بہت جلدی پچھتائیں گے، وہ زور سے چیخی۔ نہیں، میری زندگی کا یہ فیصلہ بالکل بھی غلط نہیں، بلکہ یہ میری زندگی کا سب سے بہترین فیصلہ ہوگا، وہ انتہائی سکون سے بولا۔ شرم آنی چاہیے آپ کو، ایک جیتی جاگتی لڑکی کو اغوا کرنے کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ فیصلہ بالکل بھی غلط نہیں۔ کاش میرے اماں ابا زندہ ہوتے تو وہ آپ کو ضرور سزا دیتے۔ ارمغان کے ہونٹوں پر تلخ بھری مسکراہٹ پھیل گئی اور وہ آہستہ سے بولا، اگر وہ زندہ ہوتے تو تمہارا ہاتھ وہ خود میرے ہاتھ میں دیتے۔ تو اس کی بات سن کر اس نے نفرت سے اپنا منہ پھیر لیا۔ اب میں حویلی کس منہ سے جاؤں گی؟ آپ نے تو مجھے اس قابل نہیں چھوڑا۔ انہیں تو لگ رہا ہوگا کہ میں خود کہیں بھاگ گئی ہوں۔ تو حویلی جانے کی ضرورت ہی کیا ہے، جہاں تمہاری عزت ٹکے کی نہیں؟ وہاں میری عزت ٹکے کی تھی یا نہیں، لیکن میرے ساتھ اغوا کا ٹیگ نہیں لگا تھا۔
اب جو ہونا تھا وہ ہو گیا. 30 منٹ ہیں تمہارے پاس. چاہو تو سکون سے تیار ہو جاؤ, چاہو تو اسی حالت میں نکاح کر لو, مگر نکاح ہوگا ضرور. زارا کے آنسو اور تیز ہو گئے. وہ دھیرے سے زمین پر بیٹھ گئی اور دونوں ہاتھ سر پر رکھ لیے. یا اللہ, یہ کون سا امتحان ہے؟ ارمغان لمحہ بھر اسے دیکھتا رہا. اس کی آنکھوں میں غصے کی جگہ نرمی نے لے لی. وہ وہاں سے جانے لگا, مگر جاتے جاتے اس کی نگاہ پھر زارا کے لرزتے وجود پر ٹھہر گئی. اس کی آنکھوں میں ایک پل کو عجیب سا جذبہ چمکا, مگر اس نے فوراً اپنے چہرے کو پتھر بنا لیا اور دروازہ زور سے بند کر کے باہر نکل گیا. زارا ساکت بیٹھی رہ گئی. اس کے دل میں خوف, بے بسی اور سوالوں کا طوفان تھا. کیا واقعی وہ اپنی مرضی کھو بیٹھی ہے؟ کیا واقعی زبردستی کا یہ نکاح اس کی زندگی کی سزا بننے والا ہے؟ وقت تیزی سے گزرنے لگا, لیکن وہ مسلسل دعائیں مانگ رہی تھی کہ کاش کوئی انہونی ہو جائے اور اس کی جان اس مصیبت سے بچ جائے. لیکن پھر اچانک اس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ اگر وہ یہاں سے بچ بھی گئی تو کون اس پر یقین کرے گا؟ اور یہ سوچ اتنی تلخ تھی کہ دکھ سے اس کا دل بھر آیا. اتنے میں دروازے کے باہر قدموں کی چاپ گونجی تو دل دہل کر حلق میں آ گیا. دروازہ ایک دم کھلا اور 2 آدمی اندر داخل ہوئے. ان کے پیچھے ایک سنجیدہ چہرے والا مولانا صاحب بھی تھے. ان کے ہاتھ میں رجسٹر اور کاغذات تھے. زارا نے بے اختیار اپنی باہیں خود کے گرد لپیٹ لی. دل کہہ رہا تھا یہ سب خواب ہے, یہ سب سچ نہیں, مگر حقیقت سامنے تھی. ملازمہ تیزی سے آگے بڑھی اور ادب سے کہا, مولانا جی, یہ ہیں بی بی جی, سب تیاری مکمل ہے. مولانا نے نرمی سے زارا کی طرف دیکھا, مگر اس نظر میں بھی زارا کو اجنبیت اور بے بسی دکھائی دی, جیسے وہ بھی کسی اور حکم کا قیدی ہو. زارا کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے. مولانا نے رجسٹر کھولا اور آہستہ آواز میں بولے, بیٹی نکاح سنت ہے, فرض ہے, آپ کہیں گی تو یہ نکاح مکمل ہوگا. زارا کا دل دھک سے رہ گیا. ہاں کیسے کہوں؟ وہ دل ہی دل میں پیچ و تاب کھانے لگی. اس کا دل چاہا وہ انکار کر دے, لیکن جب ارمغان کا دھمکی والا لہجہ اسے یاد آیا تو وہ سہم گئی. مولانا نے رجسٹر کھولا, اس پر نکاح کا فارم کھول کر قلم زارا کے سامنے رکھ دیا. یہاں دستخط کر دیجیے. زارا نے نکاح نامے کو اچپٹی نگاہ سے دیکھا, لیکن اس کی نگاہ پہلے ہی لائن پر ٹھہر گئی. دل میں جیسے کسی نے آنکھ کا شعلہ بھڑکا دیا ہو. دولہا کا نام ارمغان خانزادہ. اس کے گلے تک کڑواہٹ اتر گئی, سانس رکنے لگی. اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا. اس نے ہاتھ میں پکڑے قلم کو زور سے زمین پر پھینکا اور مولانا کی طرف دیکھ کر بولی, میں یہ نکاح کسی صورت نہیں کروں گی, اس میں میری مرضی شامل نہیں ہے. وہ چیخ کر بولی تو کمرے میں ایک لمحے کے لیے سناٹا چھا گیا. مولانا کے چہرے پر تذبذب دکھائی دینے لگا. وہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے. لا حول ولا قوہ. ان کے چہرے پر ایک دم سے برہمی کے آثار نمایاں ہوئے. لڑکی کی مرضی کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا, مجھے اجازت دے. مولانا کی بات سن کر ملازمہ کا چہرہ زرد پڑ گیا. زارا کی چیخیں بلند ہوئی. یہ ظلم ہے, یہ گناہ ہے, مجھے کسی نے پوچھا بھی نہیں. میری مرضی, میرا حق سب چھین لیا گیا. میں انکار کرتی ہوں. میں مر جاؤں گی لیکن یہ نکاح نہیں کروں گی. مولانا کے ہاتھ لرزنے لگے. وہ رجسٹر بند کرنے ہی والے تھے کہ اچانک دروازہ زوردار آواز کے ساتھ کھلا اور ارمغان کسی آندھی طوفان کی طرح اندر داخل ہوا. اس کے چہرے پر غصہ دہکتے انگارے کی طرح تھا. آنکھوں میں سرخ ڈورے اب اور نمایاں ہو گئے تھے. زارا کا بدن لرزنے لگا. اس کی سانسیں تیز تر ہو گئیں. ارمغان کی نگاہ مولانا اور باقی لوگوں پر پڑی. اس کی آواز گرج کی طرح کمرے میں پھیلی, سب باہر جاؤ فوراً. مولانا صاحب نے کچھ کہنا چاہا, مگر ارمغان کی آنکھوں کا شعلہ دیکھ کر لب سی لیے. رجسٹر بند کیا, جلدی سے اٹھے اور باہر نکل گئے. ملازمہ اور وہ 2 آدمی بھی سر جھکائے تیزی سے باہر نکلے. زارا کمرے میں ارمغان کے ساتھ تنہا رہ گئی تو اسے سانس لینی مشکل لگنے لگی. ارمغان دھیرے دھیرے اس کی جانب بڑھا. اس کا ایک ہاتھ اپنی شرٹ کے بٹن کھولنے لگا تو زارا پیچھے کی طرف سرکنے لگی. اس کی آنکھوں میں وحشت تھی.
आंसू रुखसारों पर बह रहे थे। वो एकदम चीख कर बोली, मेरे करीब मत आना। मगर अरमागान बाज ना आया। उसकी आंखों में एक जुनून, एक जिद थी। वो और करीब आया तो ज़ारा की सांसें तेज हो गईं। वो दीवार के साथ जा लगी। दिल दहल रहा था। वो बार बार सहमी हुई आवाज़ में दोहरा रही थी, मैंने कहा ना मेरे करीब मत आना। उसके अंदर का खौफ उसके लहजे को और भी कमज़ोर कर रहा था। मगर अरमागान शाह जैसे किसी और ही दुनिया में था। उसकी आंखों में दहकती जिद और लबों पर कड़ी मुस्कुराहट थी। उसने एक एक करके अपनी शर्ट के सारे बटन खोलने शुरू किए। हर बटन खोलने के साथ ज़ारा की सांसें तेज होती गईं। जैसे जैसे उसका चौड़ा, मजबूत और कुशादा सीना नुमाया हुआ, ज़ारा नज़रें चुराने लगी। वो दिल ही दिल में दुआ मांगती रही, या अल्लाह मुझे इस क़यामत से बचा। मगर अरमागान के कदम रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। ज़ारा एकदम से बिस्तर के कोने की तरफ खिसकी, शायद कोई राह फरार निकल आए। मगर अगले ही लम्हे अरमागान के हाथ ने उसे मजबूती से पकड़ लिया और अपनी तरफ खींचा। वो उसके मजबूत बाजुओं में जकड़ी गई। उसका नाजुक वजूद इसके चौड़े सीने से आ लगा और उसके होंठों से एक घुटी घुटी चीख निकली। अरमागान ने उसके कान के करीब झुककर सरगोशी की, कोई बात नहीं, अगर तुम्हें निकाह कबूल नहीं तो हम ऐसे ही एक साथ रह लेंगे, इसमें भी कोई हर्ज नहीं। जहर में बुझे हुए ये अल्फाज और लहजा ज़ारा के दिल पर किसी खंजर की तरह लगा। वो अपनी पूरी कुव्वत लगाकर अरमागान की बाहों से निकलने की कोशिश करने लगी, मगर उसकी हर कोशिश नाकाम हो गई। नहीं खुदारा, ऐसा नहीं करो, ये जुल्म है। मगर अरमागान का लहजा और भी खतरनाक हो गया। मैं तो ऐसा नहीं चाहता था, मैं तुम्हें इज्जत देना चाहता था, निकाह करके तुम्हें बाइज्जत जिंदगी देना चाहता था, लेकिन तुम्हें वो पसंद ही नहीं तो ठीक है, मैं कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं करता, हम ऐसे ही बिना निकाह के एक साथ रहेंगे, डन हो गया। ज़ारा की रूह कांप गई। वो इल्तिजा अमेज़ लहजे में बोली, आपको अल्लाह का वास्ता है, आप मेरी एक बात सुन लें प्लीज़, मुझे छोड़ दें। नहीं, मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता, इसके अलावा कोई बात है तो बताओ। तो उसे लगा जैसे उसके बदन में से जान निकल जाएगी। प्लीज़ आप मेरी बात एक सुन लें, उसके बाद आप जो कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी। तो उसने अपनी बाहों की गिरफ्त ज़रा सी नरम की। वो एकदम से किसी मछली की तरह से तड़प कर उससे दूर हटी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मुझे निकाह करना है, लेकिन मैं ऐसी ज़िंदगी का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। मैं आपके पाँव पकड़ती हूँ, मुझे यूं मत छूना। उसके कांपते हाथ वाकई उसके पैरों की तरफ झुकने लगे थे, मगर अरमागान ने उसे रोक लिया। वो उसे गौर से देखने लगा। तुम गलत बयानी तो नहीं कर रही? उसका लहजा गहरा और ख़तरनाक था। ज़ारा ने रोते हुए नफ़ी में सर हिलाया। नहीं, मैं सच कह रही हूँ, मुझे आपसे निकाह करना है। अरमागान ने गहरी सांस खींची और फिर भराई हुई आवाज़ में बोला, ठीक है, मैं मौलाना को दोबारा से बुलवाता हूँ, लेकिन याद रखो, अगर तुमने मौलाना के सामने कोई ड्रामा रचाने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ज़ारा ने जल्दी से कहा, नहीं नहीं, मैं कोई ड्रामा नहीं करूँगी, मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं बिल्कुल चुपचाप रहूँगी। ये सुनकर अरमागान के चेहरे पर तमानियत सी आई, मगर अगले ही लम्हे उसने ज़ोरदार आवाज़ में मुलाजिम को कहा कि मौलाना को अंदर ले आओ, फ़ौरन। कुछ ही लम्हों बाद दरवाज़ा खुला और वही मौलाना साहब दोबारा अंदर आए। उनके चेहरे पर पहले की निस्बत ज़्यादा संजीदगी थी, जैसे वो उस माहौल की शिद्दत को भांप गए हों। उन्होंने कमरे में दाखिल होते ही कागजात संभाले और ज़ारा की तरफ देखकर कहा, बेटी, निकाह एक बड़ी जिम्मेदारी है, इसके बगैर ज़िंदगी अधूरी है, लेकिन याद रखो, ये सिर्फ तुम्हारी रज़ा से मुमकिन है। क्या तुम वाकई अपनी मर्जी से निकाह कर रही हो? ज़ारा के लबों पर एक पल को हिचकिचाहट आ गई। दिल चाह रहा था चीख पड़े, इनकार कर दे, मगर अगले ही लम्हे उसने अरमागान की तरफ देखा, जिसकी निगाहों की आग इसे तंबीह कर रही थी कि जैसे वो सब भस्म कर देना जानते हो। ज़ारा ने अपनी आंखें झुका ली। कांपते लबों से बमुश्किल निकला, जी, मैं अपनी मर्जी से निकाह कर रही हूँ।
مولانا صاحب نے اس کے لہجے میں چھپی کپکپاہٹ محسوس کی۔ ان کی بھویں لمحہ بھر کو سکڑی، جیسے دل ہی دل میں سوال اٹھا ہو کہ کیا یہ سچ ہے؟ مگر زارا خاموش رہی، البتہ آنسو وہ روک نہ پائی۔ مولانا نے گہری سانس لی اور کاغذات زارا کے سامنے رکھ دیے۔ یہاں دستخط کر دو بیٹی۔ زارا کا ہاتھ کانپ رہا تھا۔ اس نے قلم پکڑا جیسے وہ کسی آگ کو چھو رہی ہو۔ دل کی دھڑکنیں اس کی سماعت کو بہرا کر رہی تھی۔ اس کے سامنے کاغذ پر دولہا ارمغان خانزادہ کا نام صاف لکھا ہوا تھا۔ اس کے اندر سے ایک آخری چیخ ابھری، مگر لب بند رہے۔ اس نے لرزتے ہاتھ سے قلم تھاما اور پھر نکاح نامے پر اپنے دستخط کر دیے۔ مولانا نے رجسٹر بند کیا اور دل ہی دل میں ایک آہ بھری۔ وہ جانتے تھے کہ یہ سب صحیح نہیں ہوا، مگر وہ بھی مجبور تھے۔ ادھر ارمغان شاہ کی آنکھوں میں ایک فاتحانہ چمک آئی، جیسے وہ اپنی جنگ جیت گیا ہو۔ سب جا چکے تھے۔ وہ اب کمرے میں خالی ذہن بیٹھی تھی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے اس کمرے کی دیواریں اس کے گرد سمٹ رہی ہیں اور وہ اب کبھی بھی ان میں سے نہیں نکل سکے گی۔ وہ حویلی سے تنگ تھی اور سوچتی تھی کہ شاید شادی ہو کر ہی وہ یہاں سے نکل سکے گی، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی شادی تو ہوگی، لیکن بڑی حویلی کے بجائے وہ ایک چھوٹی حویلی میں قید کر دی جائے گی۔ اس کے اندر خیالات کی جنگ چل رہی تھی اور وہ تھک کر ریزہ ریزہ ہو گئی تھی۔ وہ اتنا رو چکی تھی کہ اب نہ اس میں چیخنے کی ہمت بچی تھی اور نہ ہی رونے کی۔ وہ بس گم سم کھوئی کھوئی بیٹھی رہی۔ اس لمحے کمرے کا دروازہ ہلکا سا کھلا اور ارمغان اندر داخل ہوا تو اس کے ہاتھ میں ایک بڑی ٹرے تھی جس میں کھانے پینے کی چیزیں سجی تھی۔ اس نے ٹیبل اٹھا کر زارا کے سامنے رکھی اور خاموشی سے ٹرے ٹیبل پر رکھ دی، پھر اپنی گہری نگاہوں سے زارا کو دیکھا۔ کچھ کھا لو زارا، اس نے نرم لہجے میں کہا تو زارا نے نفی میں سر ہلا دیا۔ اس کے نرم لہجے پر اسے اتنی ہمت ملی کہ اس نے نگاہ اٹھا کر ارمغان کی طرف دیکھا اور پھر اپنی سسکیوں کو دباتے ہوئے شکوا کر بیٹھی۔ یہ آپ نے کیا کیا؟ آپ کو اس وقت حویلی میں ہونا چاہیے جہاں سب آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ کا سنبل سے نکاح تھا، وہ آپ کے نام پر دلہن کے روپ میں بیٹھی آپ کا انتظار کر رہی ہوگی، اور آپ یہاں ہیں میرے ساتھ۔ آپ نے سب کچھ تہس نہس کر دیا۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گئی، مگر الجھنیں اس کے چہرے کا حصار لیے ہوئے تھی۔ ارمغان نے انتہائی تحمل کے ساتھ اس کی ساری بات سنی اور پھر نگاہ اٹھا کر چند لمحے اس کی طرف گہری نظروں سے دیکھا۔ تم سے کس نے کہا کہ سنبل دلہن کے روپ میں بیٹھی میرا انتظار کر رہی ہے؟ تو وہ اس کی بات سن کر ایک دم سے چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ تو وہ آہستہ سے بولا، یہ ٹھیک ہے کہ سنبل دلہن بنی ہوگی، لیکن میرے لیے نہیں، اور نہ ہی وہ اس وقت مجھ سے نکاح کے لیے حویلی میں موجود ہے۔ ارمغان کی بات پر زارا کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ ہکا بکا سی ہو گئی۔ میں آپ کا مطلب نہیں سمجھی، آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ وہ لرزتی ہوئی آواز میں بولی تو ارمغان کے لبوں پر ایک ہلکی خفیف سی مسکراہٹ ابھری۔ وہ ایک دم اٹھا اور پھر دھیرے دھیرے قدم بڑھاتا ہوا کھڑکی کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی نگاہیں کھڑکی سے باہر اندھیرے میں نہ جانے کیا ڈھونڈ رہی تھی۔ زارا، تم ٹھیک سن رہی ہو، سنبل گھر سے بھاگ گئی ہے۔ یہ جملہ بجلی کی طرح زارا کے وجود پر گرا۔ وہ سکتے میں اس کی طرف دیکھتی رہ گئی۔ سنبل کا چہرہ اس کی آنکھوں میں گھومنے لگا۔ وہ ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ نہیں، یہ جھوٹ ہے، آپ یقیناً مجھ سے جھوٹ بول رہے ہیں۔ مجھے تم سے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے زارا؟ وہ تلخی سے مسکرایا تو اس کی آنکھوں میں عجیب سے دکھ جلملا رہے تھے۔ پھر وہ گہری سانس خارج کرتے بولا، سنبل کسی اور سے محبت کرتی تھی اور یہ بات چچا اور چچی بھی جانتے تھے، لیکن حویلی کی ریت روایت کے مطابق وہ سنبل کی شادی غیر خاندان میں نہیں کرنا چاہتے تھے، بلکہ ہمارے خاندان میں تو کئی نسلوں سے لڑکیوں کی شادیاں خاندان میں ہی ہو رہی ہیں، اور جن کے رشتے خاندان میں نہیں ہیں وہ یوں ہی کنواری بڑھاپے کی دہلیز پر جا بیٹھی ہیں، صرف اسی وجہ سے کہ خاندانی جائیداد باہر نہ جا سکے۔ سوچو، کتنا بڑا ظلم اس حویلی کے اندر ہماری اپنی بہن بیٹیوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔
میں شاید کبھی بھی اس ظلم کو نہ سمجھ سکتا اگر خود میری بڑی بہن کے ساتھ یہ سب نہ ہوا ہوتا۔ جب ان کا خاندان میں بے جوڑ رشتہ کیا گیا اور انہوں نے اپنے والدین کی عزت کی لاج رکھتے رکھتے بالآخر ایک دن اپنی جان ہی لے لی، مگر افسوس میں باجی کے لیے کچھ کر نہ سکا۔ یہ بات کرتے کرتے ارمغان کا لہجہ بھیگا تو زارا کا دل جیسے ڈوبنے لگا۔ لیکن خیر، سنبل بہادر نکلی۔ اس نے حویلی کی قربان گاہ پر اپنی محبت کو سولی پر ٹانگنے کی بجائے بروقت اور اچھا فیصلہ کیا۔ یقیناً وہ اب ان ظالم رواجوں سے بہت دور اپنی محبت کے ساتھ خوش و خرم زندگی گزار رہی ہوگی۔ یہ سن کر زارا جیسے پتھر کی ہو گئی۔ وہ دیر تک بس ارمغان کی طرف دیکھتی رہی۔ سنبل کسی کے ساتھ بھاگ گئی؟ عین نکاح والے دن؟ وہ بڑبڑائی جیسے یقین نہ رہا ہو۔ ہاں، ارمغان نے سرد لہجے میں جواب دیا۔ تمہیں یقین نہ آئے شاید، لیکن یہی حقیقت ہے۔ زارا کی پلکیں بھیگ گئی، دل میں عجب سا طوفان اٹھا۔ وہ چپ نہ رہ سکی اور آہستہ سے بولی، اگر آپ اتنے ہی کھلے دماغ کے انسان ہیں تو پھر آپ نے میرے ساتھ یہ سب کچھ کیوں کیا؟ میں نے آپ کا کیا بگاڑا تھا؟ کیا مجھے اپنی شرطوں پر جینے کا کوئی حق نہیں تھا؟ وہ سسکی تو ارمغان نے تڑپ کر اسے دیکھا اور پھر سر جھکا کر آہستہ سے بولا، میں ڈر گیا تھا زارا، میں تمہیں کسی بھی قیمت پر کھونے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ تم نے جب پہلی بار اس حویلی میں قدم رکھا تھا تو میں اسی پل اپنا دل تم پر ہار بیٹھا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ حویلی کی باقی لڑکیوں کے نسبت میں تم پر روک ٹوک زیادہ کرتا، تمہاری نگرانی کرتا کہ کوئی تمہیں کچھ کہہ نہ ڈالے، تمہاری خاطر سب سے لڑتا، لیکن کبھی بھی تمہارے سامنے محبت کا اظہار نہ کر پایا، کیونکہ حویلی میں ہم بچوں کو کسی سے محبت کرنا سکھایا ہی نہیں جاتا۔ وہ ٹوٹے لہجے میں بولا تو زارا اس انکشاف پر حیران سی رہ گئی۔ اسے لگا تھا کہ وہی ارمغان کو چاہنے لگی ہے، مگر ارمغان تو نہ جانے کب سے اس سے محبت کیے جا رہا ہے اور اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ پتہ چلتا بھی کیسے کہ اس نے خود پر پہرے جو بٹھا رکھے تھے۔ وہ توقف کے بعد پھر گویا ہوا، میں نے چپکے سے امی سے بھی بات کی کہ تم مجھے پسند ہو، مگر امی تمہیں بہو تسلیم کرنے پر تیار نہیں تھی، تو میرا دل ٹوٹ گیا۔ تم سے بات کرنے کا فائدہ نہیں تھا، کیونکہ تم مجھ سے بات بات پر چڑھتی تھی، اور تمہیں چڑھنا بھی چاہیے، کیونکہ میں نے کبھی تم سے آرام سے بات نہیں کی۔ نہ جانے کیوں مجھے یہ احساس ہوتا تھا کہ اگر میں نے تم سے کبھی محبت کا اظہار کیا تو تم یہ محبت میرے منہ پر دے مارو گی، اور تم اتنا تو جانتی ہو کہ میں کتنا انا پرست ہوں۔ یہ سب نہ سہ سکتا، میری انا مجھے مار ڈالتی، اسی لیے تم پر میں جا بجا پہرے بٹھانے لگا کہ کوئی تم تک رسائی حاصل نہ کر سکے۔ لیکن جب تم اور شرجیل ایک دوسرے سے ہنس ہنس کر بات کر رہے تھے تو مجھے لگا تم شرجیل کے لیے کوئی سافٹ کارنر اپنے دل میں پیدا کر رہی ہو، تو یہ سب مجھ سے برداشت نہیں ہوا۔ اس سے پہلے کہ تم لوگ مزید ایک دوسرے کی طرف بڑھتے، مجھے یہ قدم اٹھانا پڑا۔ یہ سن کر زارا کو گہرا صدمہ ہوا۔ وہ بے یقینی کے عالم میں اس کی طرف دیکھتی رہی۔ اس کی آواز بھرا گئی، تو پھر میرے ساتھ کیا دشمنی تھی؟ میں نے کیا بگاڑا تھا آپ کا؟ اگر آپ کے پاس اتنی انسانیت تھی کہ سنبل کو اس کی محبت تک پہنچانے کا فیصلہ کر لیا، حالانکہ وہ آپ کی دلہن بننے والی تھی، تو میرے معاملے میں وہ ساری انسانیت کہاں چلی گئی؟ اس کی بات پر ارمغان چونک کر سیدھا اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں ایک پل کو شرمندگی سی لہرائی، پھر گہری آواز میں بولا، کیا تم شرجیل سے محبت کرتی ہو؟ وہ اٹک اٹک کر بولا تو زارا نے جلدی سے انکار میں سر ہلایا۔ ارمغان نے ایک دم اطمینان بھری گہری سانس لی، پھر مسکرا کر اسے دیکھا۔ شکر ہے، میں تو ڈر گیا تھا۔ گھنی مونچھوں تلے اس کے مسکراتے چہرے کے ڈمپل دیکھ کر زارا نے نظریں چرا لی۔ وہ اس پل مسکراتا ہوا بہت ہی پیارا لگ رہا تھا۔ وہ چند لمحے رکا، پھر نگاہیں زارا پر جما کر کہا، میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا زارا، بس یہی ڈر تھا کہ کہیں شرجیل جیسے نکھٹو کے ساتھ تمہاری تقدیر نہ جوڑ دی جائے، اور اگر ایسا ہو جاتا تو شاید میں زندہ نہ رہ پاتا۔ زارا نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کے لہجے میں پہلی بار وہ سختی نہیں تھی جو ہمیشہ زارا کو زخمی کرتی رہی۔
وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا جیسے وہاں سے جواب ڈھونڈ رہا ہو۔ وہ تھکے تھکے انداز میں اس کے قریب آ کر بیٹھا اور پھر انتہائی سنجیدگی سے بولا، میں تمہیں بہت چاہتا ہوں زارا، تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ یہ کیسی محبت ہے جس میں اتنی دھونس، اتنی دھمکیاں ہیں؟ ارمغان کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ ویسے تم قابو میں کہاں آتی ہو؟ تمہارے آگے تو میرا غصہ بھی ہار مان جاتا تھا۔ اس کی بھاری مخمور آواز نے زارا کی سانسیں بے ترتیب کر دی۔ شرم کے مارے اس نے اپنی پلکیں جھکا لی۔ دل کے کسی کونے میں ہلکی سی میٹھی لہر دوڑی جیسے وہ برسوں سے چھپا کر بیٹھی تھی۔ ارمغان نے اس کی جھکی نگاہوں کو دیکھتے مدھم لہجے میں کہا، مجھے معاف کر سکتی ہو؟ زارا نے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو جھلملانے لگے۔ یقین کرو زارا، میں تم سے بے پناہ پیار کرتا ہوں۔ یہ دیوانگی پہلی اور آخری ہے۔ ایک بار میری خطا معاف کر دو۔ زارا نے نم آنکھوں سے سوال کیا، لیکن کیا آپ کو معاف کر دینے سے حویلی والے مجھے معاف کر دیں گے؟ کیا وہ مجھے قبول کر لیں گے؟ اس کی آواز میں تلخی اور دکھ ملا ہوا تھا۔ ارمغان نے فوراً اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ اس کی آنکھوں میں عزم کی روشنی جل رہی تھی۔ تم میری بیوی ہو۔ اگر حویلی والے تمہیں قبول نہیں کرتے، اگر وہ تمہیں مقام دینے سے انکار کرتے ہیں، تو پھر میں بھی اس حویلی میں قدم نہیں رکھوں گا۔ زارا نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ واٹر لہجے میں بولا، میں تمہارے لیے حویلی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دوں گا۔ سچ کہوں تو ایسی جگہ پر میں رہنا بھی نہیں چاہتا جہاں کل کو میری آنے والی اولاد اپنے فیصلے کرنے میں خود مختار نہ ہو۔ یہ سن کر زارا کے لبوں پر پہلی بار ایک ہلکی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اس کی آنکھوں کے آنسو ٹمٹماتے ستاروں کی طرح گالوں پر اتر آئے اور دل کے کسی کونے میں سکون اترنے لگا۔ اسے یوں لگا جیسے ارمغان کے ارد گرد ضدی اور کٹھور دیوار ٹوٹ گئی ہو اور اس کے پیچھے ایک ایسا مرد نکلا ہو جس کی محبت بے پناہ اور سچی تھی۔ زارا نے دھیرے سے سر جھکا لیا۔ دل نے اعتراف کر لیا کہ اب اس کا سفر اتنا بھی غیر مستحکم نہیں رہا۔ اس کے دل میں ایک سکون اتر آیا، جیسے محبت نے اپنی فتح کا اعلان کر دیا ہو۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔ بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔